محمد و آل محمد۔ سادات مومنین، میرے نہایتی واجب الاحترام قبلہ شرعی صاحب ممبر تے موجود، تو سارے ساڑھے واسطے واجب الاحترام ہو، کیونکہ تہاڈے دل وچ ولایت امیر المومنین اور محبت مظلوم کربلا ہے۔ تو میں اپنی ڈیوٹی شروع کر دیتی کہ جو ماہ زکوٰۃ ہے اور ماہ زکوٰۃ مہینہ ہے مولا رضادہ بی بی معصوم قوم دا اور امام محمد تقی علیہ السلام دا، تو اے ساڑی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ توجہ کرے سو تا لطف آسی جو اللہ نے سانو کسے دروازے تے نہیں بھیجیا، بلکہ 14 جیسے عالم دروازے تے بھیجے، اور اس دروازے دا کمال اے ہے، اس دروازے دا تر امتیاز اے ہے، سب تو پہلا تر امتیاز اے ہے جو اللہ نے جڑے سانو 14 رہبر اور رہنما عطا فرمائن، او کسے بھی مقام تے کسے کمزور ترین روایت یا تاریخ چ نہیں ملدا جو اپنا بیگ اور قلم لے کے کسے دروازے تے تعلیم حاصل کرن گئے ہو۔ انہوں نے کسے بندے کو تعلیم لین دی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا تر امتیاز جڑا اللہ نے سانو دروازہ بکھائے، جڑے سانو ہادی عطا فرمائے، میں طالب علم ہاں، صاحب مطالعہ کردہ رہنا، تو آنو بھی دعوت پیا دینا جو خود تحقیق کر کے ویکھ لو، کسے روایت چ نہیں ملدا جو کسے بندے سوال کیتا ہوئے تے جواب تو بغیر اس دروازے تو گیا ہو۔ لہذا خود کسے دروازے تے نہیں گئے، تے اپنے دروازے تے آئے انہوں بغیر جواب دے۔ اتنے بڑے عالم ہیں جو امیر کائنات تہاڈے میرے پہلے امام مولا متقیان خداوند متعال دے حضور شکر ادا کر دے ہوئے ہاتھ بلند کر کے ارشاد پہ فرمائیں، اے رحمان اللہ، میں علی دی عزت واسطے یہ کافی ہے، میں علی تیری ونڈ تے راضیاں، میں علی تیری تقسیم تے راضیاں۔ کیسی تقسیم؟ فرمایا رحمان اللہ میں راضیاں، تو میرے دشمن نو مال عطا فرمائے، میں علی نو علم عطا فرمائے۔ دشمن کو مال ہے لیکن میں علی کو علم ہے، اور اسی وجہ تو کیسا افتخار ہے قیامت تئی کوئی بندہ سوال دا جواب لے بغیر واپس نہیں گیا، حتیٰ کہ کسے لمحے قد والے بندے نے محفل دے اندر سوال کیتا، یا علی جدم کوئی سوال کریں دے جواب دے من تو پہلے بندہ سوچ دیتا ہے۔ فطرت دا تقاضا ہے کسی استاد بولو اسوی مولانا کوئی بندہ ہونے اٹھے تے سوال کرے تے بندہ سوچی پہ اس آگے یا علی ادھو سوال کریں دے بندہ تسا بغیر سوچے جواب دیں دے ہو۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ فطرت دا تقاضا ہے جو سوچنا چاہی دے، لیکن امیر کائنات اس بندے نو جواب نہیں دیتا، بلکہ اس لمحے قادہ لیتے سوال کر کے آدھے اے ڈسا سکتے ہیں تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کتنی ہیں، اے ڈسا سکتے ہیں تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں۔ ہو سکے یا علی کوئی کرن والا سوال ہے، میرے ہاتھ دیاں انگلیاں 5 کتنیاں؟ تو سن پریشان ہو گئے ہو گن کے دسنا کتنیاں ہیں نا؟ اے تو توانو ہی پتے تھے انہوں بھی اس آگیا جی 5 ہیں۔ امیر کائنات نے فرمایا سوچیا کیوں نو؟ آدھے یا علی کوئی سوچن علی گل ہے، فرمایا کیوں نو سوچیا؟ آدھے جی ہر وقت میرے سامنے ہوندی ہیں، صبح بھی میرے سامنے، دوپہر بھی میرے سامنے، شام بھی میرے سامنے، تو جڑی شاید سامنے ہوئے او دے واسطے سوچن دی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا او سوال کرنا لا جس طرح اے تیرا ہاتھ تیرے سامنے ہے تینو سوچن دی ضرورت نہیں پوندی۔ اللہ دی پوری کائنات زمینہ تو لے کے آسمان دیا بلندیاں تائی علی دے بالکل سامنے ہے، جدہ کوئی سوال کرے علی نو سوچن دی ضرورت نہیں پوندی۔ یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ لیکن بندے آزمایا ہونا کہ بھائی شاید پہلے علی نو تا سوچنا نہیں پوندا، 8ویں علی نو سوچنا پوندا ہو سی۔
او بھول گیا جو اے او ہے جنہاں دے بارے جنہاں نے فرمایا اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد ساڑا پہلا بھی محمد ساڑا درمیانہ بھی نال بول سو تو پڑھساں یہ تا حدیث ساڑے بچوں بھی یاد ہونی چاہی دیئے ساڑا آخری بھی محمد اساں سارے دے سارے محمد کسے بندے نے علامہ تبا تبائی صاحب تفسیر میزان امام خمینی دے استاد کلو سوال کیتا قبلہ جڑا یا رسول اللہ فرمایا ہا اولونا محمد اوسطونا محمد ایوی تب فرما سکتے ہیں اولونا علی اوسطونا علی آخرونا علی ساڑا پہلا بھی علی ہے ساڑا درمیانہ بھی علی ہے ساڑا آخری بھی علی ہے قبلہ مسکرا کے فرمایا بندہ خدا غدیر خمدہ میدان 18 ذی الحجہ پلانے دے ممبر تے امیر کائنات ایک علی دا ہاتھ نب کے زہرا دے بابے تجربہ کر لیا ہا جڑی مخلوق ایک علی برداشت نہیں کر سکتی وہ 14 کی میں برداشت کر سکتی ہے یا علی اے 14 دے 14 علی ہیں لیکن بندے بھول انہاں کیا بے شاید جداں خراسان دے اندر اے جڑا مشہد مقدس اور سارا علاقہ مولا رضا دی عقیدت مند ود گئے نا جگہ جگہ تے حجت خدا دی ولایت دا اقرار ہومن لگ پیا کسے بندے نے مامون نو آکھیا تو اپنے پیرن تے آپ کو ہاڑی ماری بارش نہیں پئی ہوندی لوگاں نو کیوں آکھی ونجو مولا رضا دے دروازے تے او دعا منگسی تا بارش ہو پوسی رضا بادشاہ دے دروازے تے آئے قحط پہ گئے خشک سالی ہے بارش نہیں پئی ہوندی مولا رضا نے وضو فرمایا تے فرمایا چلو تو سبھی وضو کرو تے میرے نال آ گئے اٹھے جتھے بالکل صحرا چٹیل میدانہ اللہ اور نبی دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق امام رضا نے 2 رکعت نماز حاجت باران بارش دی نماز پڑھ کے دستے دعا بلند کیتے اجا علی دے علی بیٹے دے ہاتھ تلے نہ آئے بادل آئے تا بارش وسن لگ پئی بادل آئے تے بارش وسن لگ پئی ہو سکیا اس دیڑے نہ دعا کراویں آتے نہ علی علی رضا ہوئے ہو سکے یار بندہ سیانے ہون کے کری ہو سکے گل اے ہیں رسول دے بیٹے انہاں نو اپنے اسلام دا تے پتہ ہے جیڑا بھی مولوی بلائیے نا مسلمانہ ان آنکھاں بند کر کے جیت میں اس کے بعد کیا کریے اس کے اور مذہب دے علماء بلا تے کرنا اے ہے جو رضا نو پتہ نہ لگے جو علماء آئے کس نو پتہ نہ لگے رضا نو علی ابن موسیٰ رضا نو پتہ نہ لگے اس نے 5 مکتب دے مختلف علماء نو اکٹھا کیتا تے کتاباں بھی اکٹھیاں کیتیاں باقاعدہ پلاننگ دے تحت انہاں اے طریقہ کار اپنایا جو رضا نو پتہ نہ لگے مناظرے دی تیاری کر دیاں کیونکہ مناظرے دا اصول ہوندہ ہے پہلے دسنا پاؤندہ ہے اس موضوع تے مناظرے فلانے دہاڑے ہے فلانے ٹائم تے ہے فلانیاں کتاباں دے اندر مناظرہ ہے انہاں آپس اجرال کے دربار اچ کتاباں دے ڈھیر لائے اے مولا دا ایک پیارا جہاں صحابی ہے جدا نا ابو سلط ہے ابو سلط نو جدا پتہ لگا جو مولا دے خلاف کتاباں اکٹھیاں جلدی نال تیزی دے نال پیشانی تے پسینہ پریشانی مولا نو آکے مولا دے دروازے تے دستک دیتی مولا باہر آئے سلام تو بعد مولا نے آکے پیشانی تے پسینہ آدھے مولا دسنا یا تیاری کر لو اتھے مناظرہ تیار نہیں تیاری کر لو تے کہ تیار ہے حیدری تیاری کر لو تھے مناظرہ تیار نے امام نے مسکرا کے فرمایا منن اللہ ہیں محب ہیں پر جا معرفت اس درجے تنے آدھے مولا کی آکھنا چاہتے ہو مولا فرمایا تین اس گل دا یقین ہونا چاہیے جدا ساٹھی ولایت دا کلمہ پڑھ لیے اس گل دا یقین ہونا چاہیے کتابہ رضا دیا محتاج ہیں رضا کتابہ دا محتاج نہیں ہے جڑا کتاباں دا محتاج ہوئے حجت خدا انہاں اچانک بلایا مولا نو آج اچھا پلاننگ کی آئی
ذرا منظر بناوا ٹائم میں اپنا پورا پڑھنے شاہی صاحب دا احترام بھی ہے لیکن میں دسیا انشاءاللہ میں مسائب نہ پڑھ سا لیکن اگر یہ پیغام پہنچ گیا تو میرے واسطے اور سارن دی عبادت انشاءاللہ تعالی ہو ویسی نہ پلاننگ بنائی تو انہوں پتہ ہے بادشاہاں دا زمانہ جڑے بادشاہاں دے محل دربار ہوندے ہیں انہوں دے سامنے بڑے قیمتی پردے لگ دے ہیں تو جدہ کوئی مہمان آنا ہویا تو وہ دے واسطے باقاعدہ غلام اگے جھک کے وہ پردہ ہٹیندا اس تو بعد جدہ مہمان دربار اچھ داخل ہوندائی تو جتنے بھی دربار اچھ بیٹھے ہوندے ہیں وہ اس شریف مہمان دا اٹھ کے استقبال کر دیا جنہاں یہ پلاننگ بنائی انہاں آکھیا بنا پردہ چونے تے نہ ایدہ اٹھ کے استقبال کرنے توہین اتھائی ہو ویسی تے اس تو بعد مناظر دی ضرورت نہ پوسی لیکن انہوں کیا پتا جو او کون ہے انہیں جدہ پیغام بھیجیا جو مناظر واسطے کوئی کتاب تے نہ چاہیے کیونکہ وہ زمانے دے مولوی تہنہ کتاب نہ چاہیے البتہ تاریخ نے اتنا لکھیا نالین اپنے نانے محمد علی پائی لباس اپنے نانے محمد علی پایا ابا اپنے نانے محمد علی موڑے تے رکھ کے اپنے نانے دا امامہ سر تے رکھ کے اپنے دور دا محمد بن کے باہر آیا اپنے دور دا محمد بن کے باہر آیا تے دربار دے جدہ قریب آئی جی میں پلاننگ آئی نا ادھر رضا ٹورے ادھو اللہ نے فرمایا جبرائیل میری تقوز سجود چھوڑ دے وقت کیا کرا رحمان اللہ فرمایا عوامانو آکھو جلدی کرو میرا رضا پیا ویندے جی میں دربار دے قریب آوے ایویں لہر ہوا دی آوے پردہ اٹھ جاوے پورے دنیا دے علماء وے دے رہے مامون وے دریا ہوا دا جھونکا آیا رضا نو جھکن دی ضرورت ہی نہ پئی تے امام رضا گزر گئے اللہ عزت رکھ دے اللہ اپنے انہوں کدی غیر رکھے نہیں جو کہنا تھے جنہا ارادہ کی تائینہ با کرسی پیڑی رکھنی تاریخ انجی آدھی ہے سب تو پہلے اٹھنا لیدہ نام مامون ہے مامون اٹھیا اس تو بعد باقی سارے اپنی کرسیاں تو بے ساختہ بلند ایک کام تو نندی گیم ختم ہو ہون گیم اگلی آئی جو ہون مناظر نہ لہرائی سب تو پہلے یہودی نو نا کیا سائیں مناظرہ وہ ساکھیا جی میری نا دی گالی نہیں بندی مناظرے دے قید و اصولی پورے کوئی نہیں مامون حیران ہو کیا دے براتی تے جلیندہ نہ ہے میں سرکار ہیں تے انکار دے ساں ہونا دے شرائط پوری کوئی نہیں یا دے میرا قصور نہیں دراصل میں ہاں یہودی میری زبان عبرانی جڑا سامنے آیا اوہ مدینہ دا عرب میں عبرانی گفتگو کر ساں وہ عرب ہے انہوں سمجھ کی میں آسی جدہ ایک گال کی تھی نا اس نے امام نے کرسی تے زور دے کے فرمایا ہو جاہل جہالت نو اپنے تک محدود رکھ تو کائناتی ہر زمانے جو گفتگو کر مولا رضا تنو ہر زمانے جواب دے سی تنو پتہ ہی کونی تیرے سامنے کون احران ہو یاد ہے تو سابرانی جان دے اور فرمایا میں تو ہوں جو میں خطبہ پہ دیندہ ہاس اچانک چڑی آئی تھی اس چون چون کی تھی میں خطبہ چھوڑ کے ٹر پیا لوگ حیران ہوئے چڑی آئی ہے تکیہ کہ اس تک کیا معاملہ ہا تھوڑی دیر بعد مولا رضا واپس آئے تو چڑیا کھول کوئی نہیں اس وقت لوگوں نے پوچھا مولا رضا کہ ہویا نے کھیڑا اتنا ضروری کام ہے جو نمازی بیٹھے رہے خطبہ رکیا رہا تو سا چڑیا دی گالتے عمل کیتا مولا رضا نے فرمایا تو ہن نہیں پتا تو سا زبان جو نو جان دے چڑیا اپنی زبان چاہتی پئی آئی مولا ایک سپ آکے میرے بچیاں دے گھوسلے دے قریب آگئی ہے تو سا مشکل کشا ہو حجت خدا ہو میری مشکل آکے حل کر چھو امام نے فرمایا میں چڑیا دی فریاد سن کے او دی مدد واسطے گیا اچھا امام نے اگلی گل کی تھی یہودی نال امام نے فرمایا یہودی مناظر واسطے آئے ہیں ایڈا سا جو حافظ توریت ہیں یا ناظرہ جان دیں ویک کے پڑھنا اس کے سرکار حافظ کی تو آئے ویک کے پڑھ لیں ویک کے ان اگلی گالوں نے سمجھا نہیں جڑا میرے نال پوری سیر پہ کرتے جڑا یہ سوچی پہ بھئی رہے کہ جنہوں پتہ ہی کونی جیسا کتھو سفر شروع کیتے تھے کتھے پہنچ گئے جدہ عیسیٰ کہنا ویک کے پڑھ لیں دیا امام نے فرمایا عبرانی زبان دے اندر توریت پڑھن دے 7 طریقے تو کیڑے طریقے تو واقف ہے
تلے منہ کر کے دے سرکار سان ہکو آمدے امام نے فرمایا تو اے توریت دا فلانا صفحہ کھول میں 7 طریقے نال تنو عبرانی زبانے توریت دا صفحہ سناواں جدا اس نے کھولیا امام نے 7 طریقے نال تلاوت کی تھی جدا امام تلاوت کر چکے امام نے فرمایا ہن اس توریت تو اپنے سر تے رکھ اس نے سر تے رکھی امام نے فرمایا اسے توریت دی قسم تینو سچی دسا اے جڑیاں آیتاں میں پڑھیاں انہاں آیتاں چ اللہ نے رضا دا چہرہ بیان نہیں کیتا یا کیا ان آیات رضا دا چہرہ نہیں وہ وے کیا دے بالکل اللہ نے توریت تہاڈا چہرہ بیان کیتا اے چپ ہویا اس نے ولایت دا کلمہ پڑھیا اللہ دی توحید نو منیا رسول دی رسالت نو منیا آئمہ نو حجت خدا منیا اس تو بعد عیسائی دی واری آئی بس عیسائی دا چھوٹا جا مناظرہ تے اجازت عیسائی اے تھوڑا تکڑ آئی اس نوائی جو میں جت ویسے میرے دلائل تھوڑے جائے مضبوط کہ دلائل ان عیسائی نے پہلا سوال تیرے میرے 8ویں تائیدار ولایت کھل کر لیا اسا کیا اتنا سا علی ابن موسیٰ رضا تیرا حضرت عیسیٰ دے بارے کیا نظریہ امام نے فرمایا ساڑھا نظریہ اللہ دا بندے اللہ دا رسول حجت خدا ہے اسا کیا نہیں اے نظریہ باطل ہے امام نے فرمایا تیرے کل باطل ہون دلیل اسا کیا ساڑھے مطابق نہیں امام نے فرمایا تو سنکی میں مندے ہو اسا کیا اسا خدا مندے ہیں اسا آدھے ہیں جو مریم دا بیٹا ہے لیکن عیسیٰ خدا ہے امام نے فوراں کیا تیرے کل عیسیٰ دے خدا ہون دی دلیل کیا توجہ نہ سنیا موحد بیٹھے ہو صاحب علمی ذوق رکھنے لوگ تیرے کول دلیل کیا ہے جو حضرت عیسیٰ خدا ہے اسا کہ جی پہلی دلیل ہے جو عیسیٰ مردیانو زندہ کر لیندہ عیسیٰ کیا کرتا ہے مردیانو زندہ کردہ امام نے فرمایا اگر عیسیٰ دا اے مردیانو زندہ کرنا دلیل ہے تو وقت عیسیٰ فقط انسانی مردیانو زندہ کردہ اللہ دی کائنات جو نبی موجود ہیں جو اللہ پہ فرمائندے ابراہیم نبی ہا جس پرندیانو لے کے ٹکڑے ٹکڑے کیتا ہا انہاں دا قیمہ بنا کے آپس ملا کے پہاڑ دیاں مختلف چوٹیاں تے رکھ کے انہاں دیاں چوچانو پکڑ کے جدا چڑیانو بلائندہ ہا چڑیا آویندی ہے جدا کبوتر نو بلائندہ کبوتر اڑ کے آوے امام نے آکے اگر ایک خدا ہون دی دلیل ہے تو وقت وہ وڈا لیکن وہ بھی خدا دا بندہ تے اے بھی خدا دا اس کا کیا ساڑھے کو ایک اور دلیل ہے انہاں کہا کیڑی دلیل اس کا کیا ساڑھے کو لے دلیل ہے جو خدا دا بندہ نے خدا ہے کیوں جو حضرت عیسیٰ دا باپ نہیں بغیر والد دے دنیا تھی آئے اگر مخلوق ہو گیا اگر بندہ ہو گیا اس کا والد ہو گیا امام نے مسکرا کے فرمایا وہ جاہل انسان اگر والد نہ ہونا خدا ہون دی دلیل ہے بس حضرت آدم نو بدرجہ اولا خدا ہونا چاہیے کہ جو حضرت عیسیٰ دا باپ نہیں ماں موجود ہے لیکن آدم اللہ دا وہ بندہ ہے جدا باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے اس کے باوجود حضرت آدم اللہ نہیں اللہ دا بندہ ہے یہ ساکھیا گلنا تے بھاری ہے اس کا کیا وقت بھی ایسا جناب اسے گل دے قائلہ جو اللہ دی روح ہے اور خدا ہے جدہ ایک گل کی تھی جو اللہ دی روح ہے خدا ہے ہن توجہ کرے آئے 8ویں تائیدار ولایت نے فرمایا میں تہاڈے مکتب دے ایک بندے کولوں بڑی عجیب جی گل سنی ہے اس جڑا عیسائی عالم ہے اس نے کان چاہیے اس کا کیا سنی ہے اس وقت امام نے فرمایا میں تہاڈے لوگوں کولوں سنے عیسیٰ نہ نماز پڑھدا ہا نہ روزہ رکھدا عیسیٰ نہ نماز پڑھدا نہ روزہ رکھدا یہ گال کرنی اس نو کرانٹ لگن دی دے رہی اس انجیل بند کی تھی اپنے سر تے رکھ کے کیا اس کا میں نے اسے انجیل دی قسم ہے میں اپنی اکھاں نال پڑھے یقومون فی اللیل و یصومون فی النہار عیسیٰ تا وہ ہے کہ ساری رات مصلی تے کھڑ کے عبادت کردا صبح دے ٹائم روزہ رکھدا امام مسکرا کے فرمایا او جھلا عالم اگر عیسیٰ آپ خدا آوت رات نو سجدے کیوں کردا جڑا آپ خدا
انہوں ساری ساری رات جا کے عبادت کرن دی لوڑ کیڑی آئی تے جی اگر آپ خدا ہاتھ ساری دیار بھکھا رہ کے روزہ کی دی رضا واسطے رکھدا فرمایا او خدا ہے جس واسطے عیسیٰ رضا جی دی روزہ بھی رکھدا تے سجدہ بھی کردہ وہ بھی ہار گیا اور امام نے اس بھی توحید دا کلمہ پڑھایا لیکن یہ ساڑھے مکتب دی مظلومیت ہے جو آج 1400 سال بعد ساڑھے آئمہ معصومین نے انہا مشرکانوں توحید دا کلمہ پڑھائے لیکن اس سے ممبر تے اسے اہل بیت دا نا لینا لیاتے ہیں 14 رب انتے ایسا اٹھ کے نعرے مریں دے آدھیں یا نہیں آدھیں ایسا خوش ہوں دے یا نہ ہوں دے میں نے ڈسا ایسا جدہ آدھیں 14 ربین اے مامون خوش ہوں دا اسی یا رضا خوش ہوں دا ایسا رضا دے نال ہاں یا مامون دے نال ایسا اگر انہ ہستیاں نو جنہ نے سجدے دی حالت چاکے فزدو بے رب القعبہ رب کعبہ دی قسم آج علی کامیاب جنہ ہستیاں نے سجدے دی حالت چاکے علی دے فخر واسطے ایو کافی ہے یا اللہ تو علی دا رب ہے تا علی تیرا بندہ ہے تو اساں شرک کریے تو اذان کیوں پڑھ دیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی الولی اے روح زخمی کردہ یا نہیں فرق یہ ہے انہا زہرہ نال ماریا ہے تے تھوڑی دیر تو امام دنیا چھوڑ گئے لیکن اساں کئی سو سال تو امام دی روح زخمی کرتے ہیں اس تے علی دیاں دھیاں دا بڑا خرچہ ہو جائے بلخص اس دی دا خرچہ دو گلنا اگر شیعہ یاد رکھنا قدم بھی اس قسم دی خرافات علی پاس نہ جامن تیرے تک کلمہ توحید پہنچا من وستے ایک او شہید ہوئے جس تے گل نالو قاتل دا تیر وڈا دو جی او مظلوم ہے جدے چہرے نالو ظالم دا تماچا وڈا ایت اللہ ملبوبی آدھیں جدہ ایک جاتے ٹھٹی جا وے کے نا درختان دی چھان وے کے پڑاؤ کیتا نا جو تھوڑی دیر رک دے آرام کریں دے ہاں اے بدبخت لئین آپ چھاوان تلے بیٹھیں دھوپتے کھڑیاں رہ گئیاں نلی دیاں دیاں ایک چھوٹی جی جھاڑی دی چھان نظر آئی ہے نا 4 سال دی معصومہ قدمہ تے ہتھ لا کیا دی بھیا سجا تو امام اجازت ہوئے تا آرام کر لواں بھیرا دی آواز آن دی سکینہ اگر نیند ران دی تا آرام کر لے اجا کوئی ایڈی تھکی ہوئی نا سفران دی سادات میں نو معاف کرے سو ایڈی تھکی ہوئی آئی جو لیٹی ہے تا آنکھ لگ گئی ہے اتنی جلدی نال قافلہ ٹوریا نا آگا ملبوبی فرمیندن قافلہ ٹور گیا حسین دی دھی ستی رہ گئی جدہ کافی میلان تے جا کے قافلہ سنبھلے ہے نا آلیہ ڈٹھائے ہر کوئی موجود ہے پر کسے محمل تے حسین دے سینے دا تعویز موجود کوئی نہیں ازادارو رو کے فرمیندی اٹھ روکو ساڑی امانت رہ گئی ہے اٹھ روکو ساڑی امانت رہ گئی آلیہ جڑے وین کیتے آغا ملبوبے نے لکھیں بی بی آدھی ہے اُمِ کلثوم بھیڑ سکینہ تیڑے کولے آواز آئیے نہیں بھین میڈے کول کوئی نہیں ربا بر جائی سکینہ تیڑے کولے نہیں آلیہ میڈے کول کوئی نہیں آلیہ دی آواز آدھی اٹھ روکو ساڑی امانت رہ گئی سادات معاف فرمائے سو ڈاڈا جو ملے مقتل جنہ ہوئے میں امتی نہ پڑا ایک کمینہ تانا مار کیا دے بچے ہی اگے ہی جھن دے رہے نہ اگے اوٹھ نو رکوائے ہون اوٹھ کیوں رکوائے نہیں روکے آدھیے پہلے پوتر جھن دے رہے ہون زمانے دی بطول رہ گئی ہے اجرکم اللہ سوائے غم اہل بیت کوئی غم نہ ویکھیں آزادارو ایک کمینہ دے سجا تو راون دے میں آپ وینا میں اس کمینے دا نا قدا نہیں چایا اشارہ پیا کرینا اے او لین ٹر رہے دے کربلا تو شام دائیں کسے سیزادی نو سمر نہیں دیتا جدا کوئی سمدی آئی ہے سارے جنیزہ مرندہ آدھا جاگ تیڑا غازی کوئی نہیں رہا
اجرکم اللہ ایک منزل اور ودھا میں مصائب دا ایک جملہ پڑھام دے دل میں ممبر دیوا ازادارو حمیدہ دے میڈے دا کھڑا جدائے ظالم ٹرے آئے میں نو یقینا اے ظلم کرے سی میں دے دل چ ترس آئے میں گھوڑا تیز دوڑایا آدھے سادہ دی اپنی قسمت میں تیز تا دوڑایا پر جدہ میں پہنچا اجر مل گیا دوئے ہاتھ رک سارا تھے اندھے منہ چرات پیواندی آئی آدھی کھڑی آئی یا علی تھی تماچے ودی جھلے دی آزادارو حمیدہ دے جدہ میں نو آندہ ڈٹھائے جلدی نال میرے پچھے والائیے میں نو آدھیے منت اللہ میں قافلے تو رہ گئی حمیدہ دے میں نو ترس آیا میں نو اور کوئی ہیلا نظر نہیں آیا میں آکھے جلدی نال میرے گھوڑے تے چڑھا گھوڑے تے چڑھن دا نام آیا حمیدہ دے طرف کے پچھے ہٹی ہے میں آکھے اگے منتا کرے دیا ہے ہونا ہاتھ کیوں گئی ہے روکیا دیے تنو پتہ کوئی نہیں ساڑی دادی دا جنازہ آدھ رات کو اٹھا جیڑی آدھی آئی آلی دفن دے بعد قبر مٹا چھوڑ دے بلند صلوات اللہ سادات و مومنین دے بیمارہ دی شفا یابی واسطے بابا دے بلند صلوات اللہ سادات و مومنین دے مرحومین دی بخشش مغفرت